جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک زندہ معجزہ وہاں پہ دکھایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی بہت ساری خدمات ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ سب سے لمبی عمر والے صحابی تھے۔ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ 100 سال تک ان کی عمر، کئی جگہ پہ آتا ہے 300 سال تک ان کی عمر بتائی جاتی ہے، مختلف روایات ہیں۔ تو یہ یہاں پر کسی یہودی کے غلام تھے اس باغ میں، ابھی جہاں ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے بڑی چھوٹی عمر میں جو ہے نا وہ حق کی تلاش میں یہ لوگ نکلے تھے۔ رہنے والے ایران کے تھے، فارس یعنی ایران۔ یہ آتش پرست بھی رہے، یہ عیسائیت بھی انہوں نے اختیار کی۔ عیسائی پادری جس کے پاس جس کی خدمت کر رہے تھے، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں کہ ملتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی عرب کی طرف جو ہے نا وہ آئیں گے، تو تم اگر ان کا زمانہ پا لو تو اسلام لے آنا، ان پر ایمان لے آنا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میں کیسے پہچانوں گا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو اس پادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ آپ صدقہ قبول نہیں کرتے، دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ تحفہ خوشی خوشی قبول کرتے، اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور راستے میں کئی غلام بنا لیے گئے۔ بکتے پکاتے ہمارے جو لیفٹ سائڈ پر آپ کو یہ باغ نظر آ رہا ہے، یہ ایک یہودی کا باغ تھا۔ یہ باغ کافی بڑا ہے، پیچھے یہ اسکول ہے، اسکول سے بھی پیچھے باغ ہے، سامنے بھی باغ ہے، یہ سارا تقریباً ایک ہی ہے۔ تو یہاں پہ اس یہودی کا باغ تھا، وہاں ان کی غلامی میں تھے، اور کسی نے بتایا کہ مکہ سے ایسے شخص آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے آزمانا چاہا۔ پہلے یہ کچھ اس موسم کا کچھ پھل وغیرہ کو لے کے گئے بطور صدقہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی طرح کچھ پھل لے کے گئے، کھجور لے کے گئے بطور تحفہ، آپ نے خوشی سے قبول کیا، بلکہ اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ اب تیسری نشانی یہ تھی، کچھ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نشانی وہیں پہ ان کو بیٹھے بیٹھے دکھا دی، مہر نبوت کی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر اندر کی کنواں تھا جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے آئے تھے، تو جب انہوں نے اپنی چادر سرکائی اپنے کندھوں سے تو حضرت سلمان فارسی ان کو چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ مہر نبوت دیکھ لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کہ تمہیں آزاد کرنے کا کیا لے گا۔ وہ یہودی بڑا لالچی تھا، اس نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جی میرے باغ میں 1 سال کے اندر کم از کم 300 پودے آپ لگا کے دیں کھجوروں کے، جب وہ 1 سال کے بعد بڑے ہو جائیں گے، پھل لگ جائے گا، تو میں آپ کے ساتھی کو آزاد کر دوں گا۔ یہ ایک امپاسبل سی چیز ہے، ناممکن سی بات ہے، کیونکہ کھجور کا درخت جب لگایا جاتا ہے کم از کم 2 سے 3 سال چاہیے، ایک مطلب تھوڑا سا بڑا ہونے میں، اسٹینڈ بائی ہونے میں، تاکہ اس کے بعد جا کے اس کو پھل لگنا شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کھجوروں کی گٹھلیاں، پودے کھجوروں کے لے کر آؤ۔ تو اسی جگہ پر یہ جو خالی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی باغ ہے۔ پیچھے جیسے میں نے بتایا کہ اسکول بن گئے، وقتاً فوقتاً یہ جگہ بکتی گئی، پیچھے گورنمنٹ نے لے لی، پیچھے اسکول کالجز بنا دیے۔ یہ باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کم و بیش 300 پودے لگائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ آپ وہ بیج یا پودا لگاتے جاتے تھے، پیچھے سے وہ مکمل ایک درخت بنتا جاتا تھا اور اس پہ پھل لگ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کئی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے لگا دیے اور دوسرے دن جب آ کے دیکھا تو وہاں پر مکمل ایک درخت کھڑا ہوا تھا اور اس پر پھل بھی لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک شرط پوری ہوگی جی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جی اس یہودی نے کہا کہ مجھے 40 اوکیاں سونا، اس زمانے کا کوئی پیمانہ ہوگا پیمائش کا، وزن کا، جیسے ہمارے یہاں یہ کلو گرام ہے، تو 40 اوکیاں سونا مجھے لا کے دیں۔ کچھ عرصے کے بعد مال غنیمت میں سے کبوتر کے انڈے کے برابر سونا جو ہے وہ حاصل ہوا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صحابہ کو جاؤ یہ سونا لو اور اپنے ساتھی سلمان فارسی کو آزاد کرا لو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو 40 اوقیہ سونا نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑا مقدار میں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ 40 اوقیہ ہی نکلے گا. اور جب صحابہ وہ سونا لے کر گئے اس یہودی کے پاس اور جب وزن کیا ہے تو واقعی 40 اوقیہ سونا نکلا. سبحان اللہ. یوں حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اس یہودی کی قید سے آزاد کرا لیے گئے. آپ ہی نے مشورہ دیا تھا خندق پہ کہ خندق جو ہے وہ کھودی جائے، تو اس مشورے کو پسند کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.